السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم بیان جو مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ بیان بھی خطبات عثمانیہ کتاب میں دیا گیا ہے، اور اس بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ کتاب مرحوم ناٹامکار محمد فاروق صاحب سے شائع کی گئی ہے۔ اچھا، تو آئیے میں مرحوم حضرت کا یہ بیان پڑھتا ہوں۔ بدعقیدگی شرک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ جاہلیت کی چند بد عقیدگیاں۔ بزرگان محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے فاسد خیالات اور برے عقیدوں کی تردید فرمائی ہے، کیونکہ اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان کے اس شک اور وہم کو دور فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ایک کی بیماری کا اثر دوسرے تک سرایت نہیں کرتا۔ اسی طرح اہل عرب میں دوسری بدعقیدگی یہ تھی کہ اگر کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو پہلے پرندوں کو اڑا کر دیکھتے تھے، اگر وہ پرندے داہنی طرف اڑ جاتے تو اس کام کو مبارک سمجھ کر اپنے مقصد کے لیے نکلتے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتے تو اس کام کو منحوس اور اپنی ناکامیابی کی علامت سمجھ کر اپنے کام کے لیے نہیں نکلتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح پرندوں کو اڑا کر اس سے بدفعلی و نیک فعلی لینے کو بھی ناجائز قرار دیا۔ اسی طرح الو کے پکارنے کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مبارک مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھنے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے۔ ماہ سفر منحوس نہیں بلکہ مسعود ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس پورے مہینے کو خصوصاً اس کے شروع کے 13 دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان ایام کو 13 تیزی کرتے ہیں، اور ان دنوں میں سفر کرنے اور شادی کرنے کو نامبارک اور منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ اعتقاد شریعت کے خلاف اور گناہ کبیرہ ہے۔ بعض مقامات پر سفر کے آخری چہارشنبے کو عید کے دن کی طرح مناتے ہیں، جن کے مضمون کے اشعار اس قسم کے ہوتے ہیں: آخری چہارشنبہ آیا ہے، غسل صحت نبی نے پایا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشعار بالکل غلط اور واقعے کے خلاف ہیں۔ چنانچہ
بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں زیادہ سختی ہو گئی تھی۔ یہود اور نصارہ کے لیے وہ خوشی کا دن تھا۔ یہ ایسا جرم ہے جو معافی کے قابل نہیں۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ جو دن دشمنوں کے لیے خوشی کا ہو اور انہوں نے اس میں خوشی منائی ہو، کیا وہ دن ہمارے لیے خوشی کا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس دن میں ہمیں خوشی منانا جائز ہو سکتا ہے؟ نہایت ہی رنج و افسوس کا مقام ہے کہ ہم باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے طریقے کو اختیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں امت کے اس جرم کو اگر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں درگزر فرما دے تو عین رحمت ہے، ورنہ ایسے جرم بخشے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آخری چہارشنبے سے متعلق ایک لطیفہ، مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک نواب زادہ نے اپنے استاد سے آخری چہارشنبے کو عیدی مانگی۔ چونکہ استاد صاحب محقق عالم تھے، انہوں نے نہایت ہی لطیف پیرائے میں اس رسم کی نفی فرمائی اور یہ اشعار لکھ دیے: آخری چہارشنبہ ماہ سفر، ہست چوں چہارشنبہ ہائے دیگر، یعنی ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ دوسرے چہارشنبوں ہی کی طرح ہے، لہٰذا اس کی کوئی خاصیت فضیلت نہیں، جس طرح دیگر چہار شنبے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، نہ حدیث شدہ درا وارد، نہ در و عید کرد پیغمبر، یعنی آخری چہارشنبے کی فضیلت کے متعلق نہ کوئی حدیث آئی ہے، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عید بنائی ہے۔ یاد رکھیے، شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے 2 عیدیں ہی تجویز کی ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ ان کے سوا تیسری عید منانا خلاف شریعت اور سنت ہے، بدعتوں کا سہارا، ایک موضوع حدیث۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بعض حضرات نے تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ کو ماہ سفر کے گزر جانے کی خوشخبری سنائے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ بعض لوگ سفر کی نحوست پر اس بات کو بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنیے۔ اول تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ موضوع اور گڑی ہوئی ہے، اور اسے حدیث کہہ کر اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے، دوسرے اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو منحوس سمجھ کر یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ربیع الاول میں ہونے والی تھی، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں ماہ سفر کے گزر جانے کی تمنا فرمائی تھی۔ لہٰذا اس بات سے سفر کی نحوست ثابت کرنا صحیح نہیں، بلکہ جس طرح دوسرے مہینے ہیں اسی طرح سفر کا مہینہ بھی نحوست سے پاک ہے، اسی لیے اس کو صرف ماہ سفر نہیں بلکہ ماہ سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ۔ نحوست کا سبب ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الو جس مقام پر بولتا ہے وہ مقام ویران ہو جاتا ہے، اس لیے وہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، نہ الو منحوس ہے نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ ویران ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا ایجاد کردہ باطل وہم و گمان ہے۔ دوستو، بزرگوں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ الو ایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں یکسوئی ہو اور وہاں اس کو کوئی اندیشہ نہ رہے، اس لیے وہ ویرانوں میں بیٹھتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے سے جو وہاں ویرانی تھی وہ کہاں سے آئی؟ وہ ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں سے ہی تو آئی تھی۔ اس کے بعد الو اس مقام پر آتا ہے اور بولتا ہے۔ بس ویران کرنے والے ہم اور ہمارے گناہ ہوئے، نہ کہ الو۔ اور جب یہ بات ہے تو منحوس گنہگار ہوئے۔ خواہ مخواہ الو منحوس کیوں ہوا؟ دوستو، بزرگوں، یہ جو کچھ نحوست ہے ہمارے گناہوں کی بدولت ہے، مگر افسوس کہ ہم کو اپنے اندر نظر نہیں آتی، دوسروں میں نظر آتی ہے۔ آج ہماری حالت اس حبشی کی سی ہے جو چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا، اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں اپنی شکل نظر آئی، سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ۔ تمام عمر میں وہ اپنی شکل کی زیارت سے اسی وقت مشرف ہوا تھا۔ خفا ہو کر آئینے کو بڑے زور سے کھینچ مارا اور کہا کہ کمبخت، تو ایسا بد شکل تھا، اسی لیے کسی نے تجھ کو راستے میں پھینک دیا ہے۔ دوستو، ہم لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اپنے عیوب دوسروں میں نظر آتے ہیں، کہ گناہ کرتے کرتے نحوست تو اپنے اندر ہے اور سمجھتے ہیں کہ الو منحوس ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بدعقیدگی اور بدعات و خرافات سے بچ کر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔